السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ بالتجوید چینل میں قاری محمد سلیم نئے سبق نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا جو سبق ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے، نیا تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یوٹیوب پر انشاءاللہ العزیز میری اطلاع کے مطابق، میری علم کے مطابق یہ پہلی دفعہ آپ اس طرح کا قرآن کریم یوٹیوب پر سیکھیں گے کہ آپ کو اگر 100 میں سے 20% قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، یعنی بہت کچا پکا پڑھتے ہیں آپ، بہت سلو پڑھتے ہیں، بہت رک کر پڑھتے ہیں، ہجے کر کے پڑھتے ہیں، روانی اچھی نہیں ہے، تلفظات اچھے نہیں ہیں، مخارج اچھے نہیں ہیں، حروف اچھے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ گھر بیٹھے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ میں اس کی پرسنٹیج تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، مجھے توقع ہے اس بات سے۔ تو آپ اپنا جو رائے ہے اپنی، وہ اب کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیں کہ مجھے یہ پڑھانا چاہیے، ایسا ہو یا نہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بغیر کسی وقفے کے۔ تو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ایک عرض یہ ہے کہ ہم یہاں جوڑ کریں گے، ہجے بنائیں گے، سپیلنگ بنائیں گے، یعنی حروف کو الگ الگ بتا کے پڑھیں گے۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں کو اعتراض یہ ہو شاید کہ یہ سانس نکال رہے ہیں آیات کے بیچ میں، یا کچھ قوانین کا جو ہے نا، قوانین کی قواعد کی، تجوید کے قواعد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں، پہلے میں اس کو ایک دفعہ روانی سے پڑھ لوں گا پورا، اس کے بعد ہم جوڑ کر کے ہجے کر کے پڑھیں گے تاکہ یہ آپ کا اعتراض ختم ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ہجے یا جوڑ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یعنی مکہ میں نازل ہونے والی، اس میں 7 آیات، 1 رکوع ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت۔ جوڑ کر کے پڑھ رہے ہیں ہم اس کو۔ بہت سارے حضرات الف سمجھتے ہیں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، قراء یا حفاظ نہیں کہتے اس کو، عام لوگوں میں بہت سارے اس کو الف سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ الف خالی ہوتا ہے، یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، ہم اس کو حمزہ کر کے پڑھیں گے تو ہمارا لفظ بھی اچھا بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم دال پیش دو، الحمد۔ اچھا، بہت ساری چیزیں میں یہاں نہیں بتا پاؤں گا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کو یہ نہ لگے میں نے پڑھایا کم ہے، لیکچر زیادہ دیا ہے، میں نے بتایا کم ہے، لیکچر زیادہ دیا ہے، میں نے سکھایا کم ہے، بولا بہت زیادہ ہے فضول میں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ میں بس اس پہ توجہ دوں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، پڑھا کیا رہا ہوں، آپ اس پہ توجہ دیں کہ میں کیا سکھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا یہاں بات نہ کرنے کی، تاکہ قرآن پاک کی بے ادبی بھی نہ ہو، بیچ میں باتیں بھی نہ ہوں، اور دوسرا
بس سیکھنے کو ملے، تو ہم روانی ہجے کرتے ہوئے بالکل بات نہیں کریں گے. آپ سمجھ جائیے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس طرح ملا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. اور دوسرا، اگر کسی قسم کا پھر بھی ڈاؤٹ رہ جائے دماغ میں، کسی قسم کا کوئی سوال رہ جائے، میرے چینل پر پیچھے جو قاعدے کی تختیاں، پیچھے جو اسباق، پیچھے جو ویڈیوز پہلی سے دوسری چوتھی ساری آپ دیکھ سکتے ہیں. قواعد پورے کے پورے جو 17 مخارج ہیں اس کے ساتھ میں نے وہاں بتا دیے ہیں. یہاں اب مناسب تو نہیں لگتا مجھے، اب مجھے صرف پڑھانا ہے بس. الحمد، یہ ہمارا لفظ کلمہ ایک بن چکا. الحمد، حرکات کو کھینچنے میں خیال رکھنا ہے، جھٹکا محسوس نہ ہو، مجہول نہ پڑھا جائے، لمبا بھی نہ کیا جائے. حروف کو زبر زیر پیش جو ہم پڑھیں گے اس پہ کوشش کرنی ہے ان کو تقریباً میکسیمم ایک جیسا ہونا چاہیے. زبر زیر پیش کو ایک جیسا ہونا چاہیے، کوئی زیادہ کھینچا ہوا نہ ہو، کوئی کم کھینچا ہوا نہ ہو، کوشش کرنی چاہیے. اور مجہول نہیں پڑھنا چاہیے. مجہول کہتے ہیں دال پہ دو، تو یہ غلط ہے. میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، تجوید کا قاعدہ بتا رہا ہوں کہ دال کو دال پیش دو، دال پیش دو کو دال پیش دو کہنا یہ تجوید کے قاعدے کے خلاف ہے، غلط ہے. الحمد، لام لام زیر لام کھڑا زبر لا، للہ ایک طریقہ. دوسرا، لام لام زیر لام کھڑا زبر لا، للہ میں نے یہاں سانس نکال لی. ایک طریقے میں، پہلے طریقے میں نے سانس یہاں نہیں نکالی تھی. لام لام زیر لام کھڑا زبر لا، للہ اصل یہی ہے. ہا زیر ہی، للہ. ربا زبر رب، لام زیر بل، رب بل. تشدید والے حرف پر ہلکی سی سختی ہوگی، اس کے جو حرف ہے اس کو تھوڑا سا زبان اور ہونٹوں میں پکڑا جائے گا، جیسے تھوڑا سا جکڑا جائے گا، میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو ربا زبر رب، لام زیر بل، رب بل. یہ جتنی بھی الفاظ میں استعمال کروں گا، اگر کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی لگے آپ کو، تو میرا مقصد صرف سکھانے کا ہے، کسی قسم کا بے ادبی کا نہیں ہے. ربا زبر رب، لام زیر بل، رب بل. عین کھڑا زبر عا، رب العا. لام زبر عال، رب العال. الحمد للہ رب العال. میم یا زیر می، عالمی. الحمد للہ رب العالمین. نون زبر عالمین، رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. آگے وقف ہے، آیات ختم ہو رہی ہے، سٹاپ ہو رہا ہے، تو اچھا ہے، مناسب ہے کہ ہم یہاں رکیں. تو جب ہم رکیں گے تو تھوڑی سی تبدیلی ہوگی. کیسی؟ الحمد للہ رب العالمین. ایک تو ہم نے یا کو، میم یا کو کھینچا ہے، اور دوسرا نون کی زبر ہٹائی ہے. یا کو اس لیے کھینچا ہے کہ یا مدہ ہے، تو جب وقف کی جائے گی تو اس پہ وقفی عارضی مد صادر ہوگی، یعنی پڑھی جائے گی، کی جائے گی، مد کی جائے گی. 2 سے 3 الف کی مقدار ہوتی ہے اس کی. اگر آپ کی حدر اچھی ہے، قرات سے خوبصورتی سے پڑھ رہے ہیں آپ، تو اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کر سکتے ہیں. اب ہم ملا کے پڑھیں گے تو نون کو را سے ملائیں گے. اگر ہم ملا کے نہیں پڑھیں گے، عالمین پر ہم نے وقف کر لیا ہے، تو اب ہم اس الف نظر آنے والے کو حمزہ وصلی بنائیں گے، زبر لائیں گے، اس کو را سے ملا کے پڑھیں گے. حمزہ را زبر الروح، زبر روح، الروح. میم کھڑا زبر ما، رحمہ، الرحمہ. نون را زیر نر، را زبر را، نر را. الرحمن الر. حیا زیر حی، رحی. الرحمن الرحی. میم زیر می، رحیمی. الرحمن الرحیم. آگے وقف، یعنی آیات ختم.
الرحمن الرحیم. میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی مالی، کاف زیر کی مالکی، یا واو زبر یو مالکی یو. میم دال زیر مد، دال یا زیر دی مدی یوم الدین. مالکی یوم الدین، نون زیر نی مدین یوم الدین، مالکی یوم الدین. آگے آیات کا اختتام مالکی یوم الدین. حمزہ یا زیر ایا، الف زبر یا، ایا کاف زبر کا ایاک، نون عین زبر نع، ایاک نع، با پیش بو نعبو، ایاک نعبو، دال پیش دو نعبدو، ایاک نعبدو، واو زبر و، ایاک نعبدو و. حمزہ یا زیر اج و اج، ایاک نعبد و ایا، الف زبر یا و ایا، ایاک نعبد و ایا، کاف زبر کا و ایاک، ایاک نعبد و ایاک، نون سین زبر نس، ایاک نعبد و ایاک نس، تا زبر تا نست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا زیر عی نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون پیش نو نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے آیات کا اختتام وقف ایاک نعبد و ایاک نستعین. دمبا ہوگا یا مدہ وقفی عارضی مد. حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی اہدی، نون الف نون صاد زبر نس، معذرت چاہتا ہوں. حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی اہدی، نون صاد زبر نس، صاد زیر سی نسی، اہدی نسی. یہ اصول ہے. اصول یہ ہے اگر آپ کا سانس نہیں جا رہا، دشواری ہو رہی ہے، تو آپ یہاں سانس نکال سکتے ہیں، نون صاد زبر نس صاد زیر سی یوں کہہ سکتے ہیں. لیکن اصول یہی ہے، اس سے آپ کے لفظ کی صحت، اس کی خوبصورتی بنے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساؤنڈ ہے اوریجنل. نون صاد زبر نس صاد زیر سی نسی، اہدینا الصراط، الف زبر را، اہدینا الصراط، قلم زبر قل، اہدینا الصراط، میم سین پیش مس، اہدینا الصراط المستقیم، تا زبر تا مست، اہدینا الصراط المستقیم، قاف یا زیر قی مستقیم، اہدینا الصراط المستقیم، میم زبر ما مستقیم، اہدینا الصراط المستقیم. آگے اختتام آیات کا اہدینا الصراط المستقیم. صاد زیر سی، را الف زبر را، سرا، قلم زبر قل، صراط، لام زبر لا، صراط لا، ذال یا زیر دی، صراط الذی، نون زبر نا، صراط الذین، حمزہ نون زبر ان، صراط الذین ان، عین میم زبر عم، انعم، صراط الذین انعمت، زبرت انعمت، صراط الذین انعمت، عین زبر ع، انعمت ع،
صراط الذین انعمت لام یا زبر لئی علی صراط الذین انعمت علی ہا میم زیر ہم علیہم صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم میم پہلے سے ساکن ہے، ملانے میں بھی وقف کرنے میں بھی علیہم ہی پڑھا جائے گا۔ غین یا زبر غی را لام زیر دل غیر میم غین زبر مغ غیر المغضوب واو پیش دو مغضو غیر المغضوب با زیر بی غیر المغضوب عین زبر ع غیر المغضوب لام یا زبر لی علی غیر المغضوب علی ہا میم زیر ہم علیہم غیر المغضوب علیہم واو زبر و لام ضاد زبر لض ولد۔ اب جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہے لام ضاد زبر لض ضاد الف لام زبر ضال ولد ضال، ہجے کرنے یہاں جوڑ کرنے کا اصول یہ ہے، لیکن آپ کا سانس نہیں جا رہا تو آپ اس کو واو زبر و لام ضاد زبر لض ولد ضاد الف لام زبر ضال، یعنی ٹھہر ٹھہر کر سانس توڑ توڑ کے پڑھ سکتے ہیں بنانے کے لیے۔ ولد ضال لام یا زیر لی ولد ضالی، یہ ہے توڑ توڑ کے یعنی سانس نکال نکال کے۔ اور جو اصول ہے اصل میں جو ہجے کیے جاتے ہیں جو اس کا جوڑ ہے وہ ہے لام ضاد زبر لض ولد ضاد الف لام زبر ضال لام یا زیر لی ولد ضالی نون زبر ن ولد ضالین۔ آگے آیات کا اختتام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر سے ایک دفعہ اس کے ہجے میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، واو زبر و لام ضاد زبر لض ولد ضاد الف لام زبر ضال لام یا زیر لی ضالی ولد ضالی نون زبر ن ولد ضالین، یعنی اس کو ایک سانس میں پڑھنے کا لام ضاد زبر لض ضاد الف لام زبر ضال لام یا زیر لی ولد ضالی نون زبر ن ولد ضالین۔ وقف کریں گے، رکیں گے آیات کا اختتام تو ولد ضالین۔ ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی ہجوں کے ساتھ، جوڑ کے ساتھ۔ ایک دفعہ ہم اس کو دوبارہ سے روانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ یہ انداز، یہ پڑھانے کا طریقہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اور میرا مقصد جو پڑھانے کا ہے، یہ کرنے کا ہے ان لوگوں کو جن کو قرآن کریم کی صحیح پڑھنا نہیں آتا، جن کو وہ پڑھیں، سیکھیں گھر پہ بیٹھ کر۔ جن بڑے حضرات کو تھوڑا سی شرم سی آتی ہے کہ مسجد جائیں گے، قرآن پڑھیں گے، مولوی صاحب قاری صاحب کے پاس بیٹھیں گے، بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو گھر پہ بیٹھیں۔ یہ 10 سے 15 منٹ کی جو ویڈیو ہے یہ لمبی ہوئی ہے، ابتدائی ہے، پہلی ویڈیو ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں سکھانے کے لیے تھیں۔ آئندہ میں کوشش کروں گا بات بالکل نہیں ہوگی، بس اعوذ باللہ بسم اللہ اور سبق شروع۔ اس میں کسی قسم کا کوئی قاعدہ قانون کچھ بھی نہیں بتاؤں گا میں، اس لیے کہ میں جو محنت میں نے کرنی تھی وہ قاعدہ میں کر چکا ہوں۔ تقریباً 50 سے 52 جو ویڈیوز ہیں وہ بنی ہوئی ہیں میرے چینل پہ، آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں سے جو کچھ سیکھنا ہو قاعدے کے متعلق، قرآن کے قواعد کے متعلق وہاں بتائے گئے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔